سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں، وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خدا عزائے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ میرے مالک، تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک، ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محسوس نہ کیجئے گا، دعا کی توہین ہوتی ہے اگر آپ لوگ اس پہ آمین نہ کہیں تو۔ اگر آپ لوگوں کو توفیق یا طاقت مولا نے دی ہے تو ذرا سی زحمت کریں۔ میرے مالک، تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک، انسانیت کی خدمت کرنے والے دنیا کے کسی بھی کونے پہ رہتے ہوں اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، میرے مالک اگر وہ انسانیت کا بھلا کر رہے ہیں تو تجھے تیری عزت کا واسطہ ان لوگوں کو ناگہانی آفات، بلیات، مصیبتوں، مشکلاتوں، حوادثات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک، انسانیت پہ ظلم کرنے والے جہاں مرضی رہیں اور جس مرضی مذہب سے تعلق رکھیں، میرے مالک اگر وہ انسانیت پہ ظلم کر رہے ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ کم سے کم وہ ضرور آمین کہیں گے جنہیں خدا نے توفیق یا طاقت دی ہوگی۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ، ویسے تو سب لیکن خاص طور پہ جو اس وقت یہاں موجود ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ اسی شان سے آمین کہیے گا۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت؟ خدا عزائے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے مولا کہ اچھا پڑھنے والے پہلے پڑھ گئے اور اچھا پڑھنے والوں کو بعد میں پڑھنا ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ سامعین گرامی، جھوٹ، بغض، اناد، دھوکہ اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس حسین جزیرے پر آ کر خود کو مطمئن پاتی ہے، اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ کو گھٹا دے دی تھوڑی۔ آپ جوان اگر موبائل چھوڑ دیں تو میں ذرا اچھے سے پڑھ پاؤں گا، آپ لوگ بھی تسلی سے سنیں، مجھے اچھا لگے گا کہ آپ کی توجہ میری طرف۔
جملہ شاید ہر بندے نے نہیں سمجھا، میں دوسری بار پھر کہتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ پائیں۔ گزارش میرے بھائیوں میں یہ کر رہا ہوں کہ زمانے بھر سے بیچارہ تھکا ہوا بندہ جہان بھر کی مصیبتیں سہ کر تھک جانے والا بیچارہ حضرت انسان دنیا جہان کی صعوبتیں، آزمائشیں اور ستائشوں کے بعد ہار جانے والا بیچارہ آدمی، لڑکھڑاتا، گرتا اور گر کر سنبھلتا ہوا بندہ، جس حسین جگہ کو اپنے آپ کے لیے جائے امن پا کر اپنی جان کو محفوظ پائے، اس جگہ کو ہی مجلس حسین کہتے ہیں۔ ارے بسم اللہ، بڑا اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ، مولا آپ لوگوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ مجلس حسین میں اکثر اوقات گزارش کیا کرتا ہوں، آج پھر گزارش کر رہا ہوں، مزاج نہیں ہے، اپنے آپ کو ڈھالا ہی کچھ ایسا ہے کہ بندہ ٹیبل توڑ توڑ کے مجمع کے ساتھ لڑتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ لوگ بات سننے کی طبیعت میں ہوں تو۔ مجلس حسین کسی ایک کمیونٹی کی پراپرٹی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ممبر جو ہے وہ صرف ایک مکتبہ اسلامی کا ممبر نہیں ہے۔ آپ لوگ یقین کیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر کمیونٹی کا بندہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آتا ہے۔ اور حسین کتنے بڑے کریم کو کہتے ہیں میں بتا تو نہیں سکتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، اور کوشش اس لیے کر رہا ہوں بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی میں ایک بار نجف سے کربلا پیدل چل چکے ہیں۔ جو نہیں جا چکے، میں ممبر پہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ دامن پھیلا کر اس جملے پر آتی ہوئی مشی مانگیے گا، آتے ہوئے چہلم کی زواری مانگیے گا، میرے مولا عطا کریں تو نجف سے کربلا پیدل چلیے گا۔ اگر آپ کو یہ نظارہ نظر آئے تو میرے حق میں دعا کیجئے گا، ورنہ بولنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، میں نے دنیا کی بڑی سے بڑی NGO اور فاؤنڈیشن دیکھی ہے جو انسانیت کی خدمت کر رہی ہے اور فلاحی ادارہ چلا کر انسانیت کو کھانا نہیں یقین آتا تو چلیے میں لاہور میں آپ کو کتنی ایسی فاؤنڈیشن دکھا سکتا ہوں جو خدا کی قسم مفت لنگر کھلا رہے ہیں، روٹیاں کھلا رہے ہیں اور انسانیت کھا رہی ہے۔ پیر فلک شیر، مجھے امام حسین کی عزت کی قسم ہے، میں نے دنیا کی بڑے سے بڑی فاؤنڈیشن کے دسترخوان پر بھی روٹی کم پڑتے دیکھی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگوں کو بھوکے پیٹ اٹھتے دیکھا ہے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا ایسا کریم ہے جسے حسین کہتے ہیں، وہ اکلوتا ایسا بادشاہ ہے جس کے دروازے پر نہیں، جس کی راہوں میں جو سوچو اگلے قدم پہ مل جائے۔ ایک کو گھٹا دیو جی، مہربانی کر دو، مہربانی، مجمع بڑا سونا سنتا پہ تے اس پاسوں میرے نال تھوڑا جاتا ہے۔ بھائی میرے محترم، مولا آپ پہ راضی ہوں بھائی، مولا راضی ہوں میرے بھائی، با خدا دل بڑا ہو گیا، با خدا دل بڑا ہو گیا، یہ اتنا بڑا کلیجہ ہو گیا۔ اب یہ لاہور ہے، اب یہ ٹھوکر نیاز بیگ کا علاقہ ہے، مجھے آپ لوگ بتائیں کہ یہ بات اگر یہاں بھی نہیں چلنی تو میں کہاں جاؤں، میں کس مجمع میں جا کر یہ بات کروں؟ میں آپ لوگوں کے سننے کی وہ بات نہیں کر رہا، آپ لوگ اتنا اچھا سن رہے ہیں میں بھی نہیں بتا سکتا، میں پھر کہہ رہا ہوں مولا آپ لوگوں کی عزاداری کو نظر بد سے محفوظ رکھیں۔ لیکن اب کچھ اسپیسیفک جملے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہی بالخصوص کچھ خاص مجموعوں کے لیے ہیں، اب ان کی ہر جگہ پہ خریداری نہیں بھی ہوتی، اب ہیں آپ کے لیے تو جملہ آپ کے لیے بتا رہا ہوں۔ نیاز بیگ بھی نہیں کسی نے سننا تو میں بیچارہ کہاں جاؤں گا؟ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، نگاہ دوڑائیے کسی باہر چوک میں جا کے، یہی ٹھوکر والی پل پہ کھڑے ہو جائیں اور پورے لاہور شہر میں نگاہ دوڑائیں، پھر علی عباس عسکری کے جملے کا وزن کیجئے گا۔ خدا کی وحدانیت کی قسم ہے، اس اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں اکلوتا ایسا کریم ہے حسین جو اپنے دروازے پر مانگنے والے بھکاریوں کو خیرات دینے سے پہلے یہ نہیں پوچھتا کہ تیری برادری کیا ہے۔ پیچھے والے جو بیٹھے ہیں وہ کوشش کریں کہ بولیں، میں نے تو آپ کو اتنی زحمت بھی نہیں دی کہ میرے قریب آ جائیں،
آپ وہاں بیٹھ کے بھی سماجی فاصلہ کم کر سکتے ہیں، آپ سر تو کم از کم ہلا دیں کہ مجھے پتہ چلے کہ میری بات اب تک پہنچ رہی ہے۔ پوچھا ہی نہیں امام حسین نے کہ تیری برادری کیا ہے، تیری کاسٹ کیا ہے، تو ووٹ کس کو دیتا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیری یونین کونسل کون سی ہے۔ اب حسین تو نہیں پوچھیں گے نا کہ تو اس حلقے میں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے۔ ادھر آئیے، او بسم اللہ، ارے بسم اللہ، مولا راضی ہیں شاہ صاحب۔ امام حسین کی مجلس ہے، میں اس وقت ابھی یہاں سے کہوں نا کہ ہاتھ کھڑے کریں تو کتنے اہل سنت مل جائیں گے؟ ابھی اس وقت بھی مل جائیں گے۔ بڑی اچھی بات ہے، ہر بندہ یہ سمجھے کہ ایک علی کے پاس پڑھنے والا ہے، ایک میں سننے والا ہوں۔ مزہ آئے گا کہ ایک شیعہ پڑھے اور ایک اہل سنت سنے۔ کربلا کا جو میدان ہے شاہ صاحب، زندگی گزر گئی آپ لوگوں کی مجلسیں سنتے ہوئے، کرواتے ہوئے۔ میرا قد بہت چھوٹا ہے، میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ بات کتنی بڑی ہے، لیکن مسئلے کا حل نکلے گا اگر پنچایتی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا۔ کربلا کا میدان اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد اکلوتا ایسا میدان ہے جہاں پر آپ کو اسلام کی دو شکلیں نظر آئیں گی۔ ارے یہ شیعہ سنی کی اصطلاحیں بندوں نے بنائی ہیں، اللہ نے نہیں بنائی۔ مذہب بندوں نے بنائے ہیں، دین اللہ نے بنایا تھا۔ یہ ہوتی ہوں گی تمام اصطلاحیں، میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن میں نہیں مانتا۔ میرے نزدیک سب سے پہلا رشتہ انسانیت کا ہے۔ یہ تمام کمیونٹیز ہوتی ہوں گی، میں انہیں کربلا سے پہلے مانوں تو مانوں، کربلا کے بعد پورا بیک گراؤنڈ ہی، منظرنامہ ہی تبدیل ہو گیا۔ علی کا لال واحد بادشاہ ہے جس نے کربلا کے میدان میں اپنے قدم رکھے تو ہر مذہب پیچھے رہ گیا اور دو نئی شکلیں دنیا نے دیکھی۔ ہر مذہب پیچھے رہ گیا، دو نئے چہرے اور دو نئی فکریں دنیا نے دیکھی۔ ایک چہرے کو حسینی کہتے تھے اور دوسرے چہرے کو یزیدی کہتے تھے۔ کربلا کا میدان شاہ صاحب واحد ایک ایسا میدان تھا جس سے دو نئے مذہب نمودار ہوئے، حسینی بھی نمودار ہوئے، یزیدی بھی نمودار ہوئے۔ یقین نہیں آتا تو دنیا میں نگاہ دوڑا کر دیکھیے، آپ کو دنیا میں وہ پھیل گئے، حسینی بھی اور کونے کونے میں یزیدی بھی۔ اب وہ یزیدی بھی دنیا میں جی رہے ہیں اور جی حسینی بھی دنیا میں رہے ہیں۔ میری بات اگر آپ لوگوں تک پہنچ گئی تو خدا کی قسم میرے سفر کی شاہ صاحب کچھ نہیں تو 50 سے 60 ہزار کا مجمع اس سال الوداعی وہ مجلس ہوتی ہے، پرسہ ہوتا ہے شب رنجو علم منچولی کراچی میں۔ عزت حسین کی قسم اہلیہ نے کراچی نے کہا کہ اس کے بعد پوری رات ہم سر دھنتے رہیں تو کافی ہے۔ بات علی کے پاس عسکری مجلس کے آغاز میں یہی تمام ہو گئی ہے۔ اللہ کرے کہ میں ایک بندے کو سمجھا سکوں جو اسکول کالج یونی والا لڑکا ہے نا، وہ میری بات کو سمجھ جائے۔ ہر مذہب پیچھے رہ گیا، حسینی اور یزیدی، یہ دو چہرے دنیا کے سامنے نمودار ہوئے، پھر چلتے چلتے دنیا میں پھیل گئے۔ 1400 کچھ سال گزر گئے، یقین نہیں آتا تو اسی شہر میں نگاہ دوڑا کر دیکھنا، تمہیں اسی لاہور میں چلتے پھرتے یزیدی بھی نظر آئیں گے اور حسینی بھی نظر آئیں گے۔ جی یزیدی بھی رہے ہیں اور جی حسینی بھی رہے ہیں، لیکن دونوں کے زندگی گزارنے میں فرق ہے شاہ صاحب، فرق بہت بڑا ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں، صرف محرم کے 10 دن لگتے ہیں امام حسین کو یہ بتانے میں کہ حسینی کتنے بڑھ گئے ہیں۔ جس کا ہاتھ میرے مولا حسین کی ملکیت ہے، او میرا پیارا بھائی مجھے دیکھ، میرے بھائی مجھے دیکھ، میں تو جوان ہے تیرے لیے بات کر رہا ہوں میرا بھائی۔ سارا سال یزیدیت مائک دی آواز ودا دیو تے ایکو ایتھی رہن دینا، سارا سال تھوڑی جی جڑی گین ہے وہ ودا دیو، سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے۔ محرم کے پہلے 10 دنوں میں امام حسین بتاتے ہیں آؤ آ کے دیکھو اس سال اتنے بڑھ گئے۔ کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، جو جہاں ہے وہ وہیں پہ رہے، لیکن کم از کم اپنے نزدیک ایک سکیچ تو بہتر کرے۔ علامہ اقبال کے غالباً شعر ہے، سجدہ اللہ کو بھی شیطان سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اسلام کے دو چہرے ہیں، میں اتنا سا تھا تب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، نواب پیلس کی زندگی اور سارے معاملات، اور میں وہ نہیں سمجھنا، مجھے یہ سمجھنا ہے کہ ایک پڑھنے والا ہے ایک سننے والے ہیں، گل میٹرتے ہوئے تھے میرے نال بولنا ہے۔ دو چہرے آپ کو نظر آئیں گے، حسینی چہرہ اور یزیدی چہرہ۔ کلیم کر رہے ہیں بھائی
لشکر یزید والے کلیم کر رہے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جلدی حسین کو مارو ہماری نماز لیٹ ہو رہی ہے، وہ کلیم کر رہے ہیں کہ قتل حسین کی منت میں 3 مسجدیں بنانے کے لیے آئے ہیں، اگر حسین کو مار دیا تو اس کی منت میں خدا کی مسجد بنائیں گے جس میں خدا کی عبادت گزاری اور سجدے کریں گے۔ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اذانیں ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں۔ کلیم کر رہے ہیں امام حسین والے کہ ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، اذانیں ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں، لیکن دونوں کے زندگی گزارنے میں ایک فرق تھا۔ کربلا کی رات، عاشور کی رات نے فیصلہ کر دیا، ایک چہرہ وہ تھا جو یزیدی تھا، اسلام کا ایک چہرہ وہ تھا جو حسینی تھا، ایک جانب سے وہ چہرہ تھا جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت شراب، ناچ اور گانے کی آواز آ رہی تھی، ایک چہرہ وہ تھا جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے ہاتھ ہر بلند ہو تو مزہ ہے ورنہ کوئی نہ بولے۔ ارے ایک اسلام کا چہرہ وہ دکھایا جا رہا تھا جہاں سے شراب، ناچ اور گانے کی آواز آ رہی تھی، ایک چہرہ بابا فلک شیر سجی یہ دکھایا جا رہا تھا جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔ نہ دے علی عباس عسکری کو داد، لیکن ٹھوکر نیاز بیگ کے جواہر میں رہنے والا ایک جوان لڑکا کم از کم آج کی رات سونے سے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتا کہ اس نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ کرنا ہے؟ ایک مکتب کے لیے بات نہیں کر رہا، صرف شیعوں کے لیے بات نہیں کر رہا، میرے اہل سنت برادران بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا آئے ہیں تو سیٹسفائی ہو کے جائیں۔ لشکر دو ہیں، دونوں کلیم کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کے پیروکار ہیں، ایک وہ ہے جہاں سے شراب اور ناچ گانے کی آواز آ رہی ہے، ایک وہ پہلے تسی غلط ٹائم تے آئے ہو تو ہن میری گل میں ضائع ہونے بچائیے تے ہن کتاب ٹھپو تے میرے حال ویکھو۔ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم بھی اسلام والے ہیں لیکن شراب، ناچ اور گانے کی آواز آ رہی ہے، اور ایک جانب کلیم کر رہے ہیں کہ ہم اسلام والے ہیں لیکن وہاں سے تلاوت قرآن کی آواز ایسے آتی ہے جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں۔ علی عباس عسکری کو فرشتہ نہیں ہے، علی عباس عسکری خطا کار ہے، ایک بندہ ہے جسے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، وہ اس کا طرز ہے کہ وہ پردے ڈال رکھتا ہے، میں کوئی فرشتہ تھوڑی ہوں۔ ڈھیر سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں میری ذات پہ اعتراض ہوگا، ڈھیر سارے لوگ ایسے اس مجمع میں ممکن ہے ایسے ڈھیر سارے بیٹھے ہوں جنہیں علی عباس عسکری کی ذاکری پسند نہ اور وہ علی عباس عسکری کو ڈس لائک کرتے ہوں، فطری عمل ہے، کوئی بڑی گل نہیں ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی پسند ہے۔ تو جن لوگوں کو علی عباس عسکری ایک آنکھ بھاتا نہیں ہے وہ مہربانی کر کے علی عباس عسکری کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ 50 ذاکر آج کے دن میں پڑھنے والے ہیں، آپ نے اسی کو سننا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے؟ آپ کو اپنا بھی ٹائم ویسٹ کرنے اور اس کے خلاف کمنٹ بازی بھی کرنی ہے تو چھوڑ دینا بھائی، اتنی دنیا، یہ تو اپنی نظر ادھر کر لیجئے، یہاں بھی دنیا بہت وسیع ہے، منظر یہاں بھی اچھے اچھے دیکھنے والے، اگر علی عباس یہاں پہ ہے تو آپ وہاں چلے جائیں، وہاں دیکھیں نا، آپ کو بھی یہیں جانا ہے۔ اب یہ شاہ صاحب میرے سے پہلے پڑھ رہے تھے، ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو ان پہ معترض ہوں گے، تو جو لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں وہ انہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے بھائی کسی اور کو سن لیں؟ ڈھیر سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں نواز شاہ صاحب سے مسئلہ ہوگا یا ان کی مجلس یا مینجمنٹ پہ اعتراض ہوگا تو وہ اس مجلس میں مت آئے نا جس کا انعقاد نواز شاہ صاحب کر رہے ہیں، چھوڑ دیجئے۔ آپ ہمارے ذاتی فعل کو چھوڑیے، ماتم پہ اعتراض ہے تو مت کیجئے نا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ماتم شرعی عمل نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے، ایسے ریاکشن تو مت دیجئے کہ ہاتھ لگتا ادھر ہے اور درد وہاں ہوتا ہے۔ کان بھائی آپ کا ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا یار، میرے بھائی ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا، آپ کا اٹھنا چاہیے تھا ہاتھ۔ یا علی یا علی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کیا بات ہے علی عباس، کیا بات ہے۔ غلام باقر صاحب بیٹھے ہیں، میرے بڑے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ذاکر ہیں، ڈھیر سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ان سے مسئلہ ہوگا، تو جنہیں ان سے مسئلہ ہے وہ بھائی ان کے پڑھتے ہوئے مجلس میں نہ آئے، یہی حل ہے نا، جسے میرے سے مسئلہ ہے وہ چھوڑ دے۔ او بھائی جسے ماتم سے اعتراض ہے وہ ماتم نہ کرے نا بھائی، نہ کرے، ماتم کرے ہی نہیں۔
اچھا لنگر نیاز بدعت ہے، لگتا ہے کہ یہ تبرک، یہ حاضری، یہ لنگر نیاز، اچھا لاہور بھی ضائع کر دے شاہ صاحب تو میرے پاس مجمع نہیں. آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ لنگر نیاز بدعت ہے تو میرے بھائی آپ نیازیں مت کھائیے نا، آپ کے منہ میں کوئی ٹھوس تھوڑی رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں اٹھے تو ہر ہاتھ اٹھے. نواز صاحب جی اتھے ہی رکنا ہے ایک منٹ واسطے، ایک بابا جی ایک منٹ دی بریک لونی ہے تے ویکھنا ہے کہ کیڑا ہاتھ ہے جڑا تلے رہ گیا ہے. میں آکھے کہ داد علی گل نہیں ہے لیکن ہاتھ بلند چاہیے. علی عباس عسکری سے مسئلہ ہے تو چھوڑیے، باقر صاحب سے مسئلہ ہے تو چھوڑیے، شاہ صاحب کے قصیدوں پہ اعتراض ہے تو انہیں بھی چھوڑیے، ماتم سے مسئلہ ہے تو اسے بھی چھوڑیے، لنگر نیاز بدعت لگتا ہے تو مت. ہمارے ذاتی فعل کو چھوڑیے یار، کام کی بات پر کیوں نہیں آتے؟ اور کام کی بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین اور یزید لڑے ہیں، رکھ سر پہ قرآن اور بتا کہ دونوں میں سے حق پہ کون تھا. جسے آئیے میری بات سمجھئے، جس کے بارے پڑتی ہے مل کے بولو نعرہ حیدری. کیا بات ہے جی، ارے ارے بھائی علی عباس جی کیا بات ہے. سر بڑی بات. ارے بسم اللہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ارے مولا راضی. ارے بسم اللہ. سردار نگاہ خان صاحب تشریف لے آئے، میرے مولا حسین کے بہت اچھے عزادار، میرے بڑے محترم، خدا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. جناب نواز شاہ صاحب آگئے اور ذاکرین عظام کی آمد کے سلسلے چل رہے ہیں. مولا ہر پڑھنے والے کو ہمیشہ. سر مناظرانہ گفتگو کر رہا ہوں، میں کسی سے لڑ نہیں رہا، میں نظم نہیں پڑھ رہا، میں شعر نہیں پڑھ رہا، پنچایت والا مجمع چلیں بات کر دیتے ہیں. بات کرتے ہیں نا. یہ جو آج کل کی جوان نسل ہے، یہ جو ینگ جنریشن ہے، یہ جس کو مجلس سے اٹھ کے سکول میں بسم اللہ جیسے آج آجو شاہ صاحب منڈی باؤدین سے، میرے مولا کے بہت اچھے محترم عزاداران ہیں، خدا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. ایک جوان جو کم از کم ابھی مجلس سے اٹھا ہے نا، اس نے وہاں جا کے فرینڈ زون پہ بیٹھنا ہے، اسے 4 لڑکوں نے پوچھنا ہے کہ امام حسین کربلا گئے کیوں تھے. اس نے فرینڈ زون سے اٹھ کے جس ٹائم اپنی یونیورسٹی میں جانا ہے، وہاں 4 لبرل لوگوں نے، 4 ایتھسٹ لوگوں نے، 4 کمیونسٹ پارٹیوں نے، 4 بڑے بڑے لبرل قسم کے لوگوں نے، یہ کارل مارکس، یہ دوستوفسکی، یہ وکٹر ہیوگو، یہ میکسم گورکی اور ان جیسے لوگوں کو پڑھنے والے لوگ. یہ کارل مارکس تو وہ بندہ ہے جس کی کتابیں پڑھ پڑھ کے فرانس جیسی حکومتوں کے تختے الٹ گئے تھے. کربلا تاج کو برداشت نہیں نہ کرتی، کربلا بادشاہت کے خلاف ہے نا. ہم بھی تو 1400 سال سے یہی تو پٹ رہے ہیں کہ جس وقت حجت خدا زمین پہ موجود ہے تو کسی غیر بادشاہ کی ضرورت ہی کیا ہے. یہ 4 پڑھے لکھے جس ٹائم بیٹھ کے سوال کرتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں میری قوم کا جوان اس کے پاس کم از کم ووکیبلری کی کمی نہ ہو، وہ 4 لڑکوں میں بیٹھے تو انہیں بیٹھ کے بتا سکے امام حسین کا ایجنڈا کیا تھا، پالیسی کیا تھی، آخر مولا کیوں گئے، حسین چاہتے کیا تھے، آخر معاملات کیا تھے، یزید نے ایسا کیا کیا کہ حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے نے بھی تلوار نکال لی. ناراض ہو گئے ہیں میرے سے؟ بور کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کو؟ غصے تو نہیں ہو رہے آپ لوگ میرے سے؟ آپ کے تاثرات بدلے ہیں تو میں نے کہا شاید میرے جانے کا وقت آ گیا. ایجنڈا کیا تھا، کربلا کی پالیسی کیا تھی؟ 10 محرم شہادت کا دن ہے، 28 رجب میرے مولا نے گھر چھوڑا ہے. گھر چھوڑنے میں اور شہادت کے دن میں 6 مہینے کا فاصلہ ہے. میرے مولا مقصد شہادت تھا تو یہ 6 مہینے کا سفر کیوں کیا؟ وہاں نکلے، وہاں سے چلے، وہاں ہوتے ہوتے وہ ہوتے ہوتے. آپ لوگ اتنا اچھا بول رہے تھے، میں 2-4 شعر اور پڑھتا تو داد ہی بہت اوپر چلی جانی تھی. رات کو نواز شاہ جی کے پاس ہے کہ 4-5 بندوں نے کہہ دینا تھا کہ آج دی مجلس لے گئے علی کے پاس عسکری، لیکن مسئلے کا حل نہیں نکلنا تھا. یہ اہل سنت کتنے بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں سیٹسفائی ہو کے جائیں، کم از کم انہیں کلیریفائی میں کر کے بھیجوں کہ یہ جو مجلس میں آئے ہیں ان کا رائے گاہ نہیں گیا. 6 مہینے کا فاصلہ ہے. یہ 6 مہینے کا فاصلہ بھائی کاہے کو ہے؟ مولا آپ کے عاشقین بیٹھے ہیں، نیاز بیگ کا مجمع ہے، مولا یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ 6 مہینے سفر کیوں کیا؟ علی کے لال کی آواز آئی، میرے ذاکر نیاز بیگ کے علاقے میں بیٹھے ہوئے میرے عاشقوں کو، مرید والوں کو جا کے بتا دو میں نے اپنے گھر سے نکل کر 6 مہینے کا سفر نہیں کیا، میں نے 6 مہینے کے سفر میں قیامت تک کی تاریخ لکھی ہے. کیا اچھا مجمع ہے، کیا اچھا مجمع ہے، کیا اچھا بول رہے ہیں خدا کی قسم. با فلک شیر شاہ جی، یہ 6 مہینے کا سفر نہیں ہے.
یہ قیامت تک کی تاریخ ہے۔ بابا نواز شاہ جی، میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب؟ علی کے لال کی آواز آئی، میں سمجھاتا ہوں۔ شہادت اور گھر چھوڑنے میں 6 مہینے کا فاصلہ اس لیے کیونکہ میں چاہتا تھا دنیا کو دکھاؤں، دنیا دیکھ لے، پہل میں نے نہیں کی، پہل اس نے کی ہے۔ خط اس کی جانب سے بھیجا گیا، بیعت اس نے مانگی ہے۔ میں حسین چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے جس شان سے بیعت مانگی گئی، اسی شان سے بیعت مانگنے کا منہ توڑ جواب دیا گیا، اور جواب دیا ہی ایک جملے میں گیا، لا یبایو مثلی مثلا، ایک حسین یزید کی بات نہیں، قیامت تک مجھ جیسے اس جیسوں کی بیعت نہیں کریں گے۔ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے، جو بول رہے ہیں میں ان کا مقروض ہوں، جو نہیں بول رہے ہو سکتے میرے سمجھانے میں کمی ہوں۔ علی کے لال کی آواز ہے، اب سنو سنو میرے عاشقوں، یہ 6 مہینے کی جو ڈیوریشن ہے، یہ 6 مہینے کا جو ٹریول ہے، یہ ہے کیا؟ علی کے لال کی آواز ہے، اس کا خط آتا گیا، اس کا خط آتا ہی میں گھر سے باہر آ گیا، اور میں نے گھر سے باہر آتے ساتھ اعلان کیا، یزید یاد رکھی میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا۔ مجھے 3 سے 4 منٹ اور پڑھنا ہے، آپ لوگ اچھے سے سنیں گے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی سنیں گے تو ایک ذرا سی رائگانی ہوگی، ایک ذرا سے ریگریٹ ہوگا جو لے کے میں 4-5 منٹ کے بعد ویسے بھی جا ہی رہا ہوں۔ علی کے لال کی آواز آئی، میں نے 6 مہینے یہ جو سفر کیا ہے نا، میرا پہلا مقصد یہ تھا کہ دنیا دیکھ لے، بیعت اس نے مانگی اور میں نے گھر کو اندر سے نہیں باہر سے تالا لگایا ہے۔ علی کے لال کی آواز آئی، اس کا خط آتا گیا، میں باہر آ گیا، میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا، یزید یاد رکھی میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا، لے تو نے بیعت مانگی تھی تو حسین گھر چھوڑ کے باہر میدان، شعر نہیں پڑھا، بات کر رہا ہوں، اپنے بات کا وزن کرنا ہے۔ ایک مدت کے بعد اگر مولا نے موقع دیا ہے ہمیں آپ کو مجلس سنانے کا اور آپ کو ہمیں سننے کا۔ علی کے لال کی آواز آئی، یزید یاد رکھی میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا، میں باہر آ گیا ہوں۔ یزید میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا، میں نہیں ڈرا، میں آ گیا۔ یزید اگر تو مرد ہے تو ذرا سی ہمت کر، اور میں 6 مہینوں تک سفروں میں رہوں گا، تو کسی ایک بھی جگہ پر آ کر میرا سامنا کر، یہ 6 مہینے کا سفر نہیں، میں ان 6 مہینوں میں وہاں پہ رہوں گا، وہاں سے گزروں گا، وہاں سے ہوتا ہوا، وہاں قیام کرتا ہوا، وہاں سے چلتا چلتا وہ یزید میری آخری منزل ہوگی۔ اگر واقعی تو مرد ہے تو ذرا سی ہمت کر، اور ان 6 مہینوں میں کسی ایک بھی جگہ پر آ کر ذرا میرا سامنا تو کر۔ لیکن میں جانتا تھا کہ جس وقت میں میدانوں میں اتروں گا اس وقت تو گھر سے باہر نہیں آئے گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا۔ یزید میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدل چاہتا تو رک جاتا، چاہتا تو رک جاتا، چاہتا تو رک جاتا، رکا اس لیے نہیں ہوں کیونکہ جملہ آگے ہے، کہتا ہر جگہ پہ نہیں ہوں، لاہور نہ ہوتا تو یہاں پہ بھی نہ کہتا، نواز شاہ جی یا ہر ہاتھ اٹھے یا پھر کوئی بھی نہ بولے، علی عباس عسکری بابا جی خود ہی واہ واہ کرتا رہے، پیر علی حسین شاہ جی۔ علی کے لال کی آواز آئی، تیرے خط کے بعد میں گھر سے باہر آ گیا، میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا، میں چھپ کے نہیں بیٹھا، اگر تو مرد ہے تو ذرا سی ہمت کر، کسی ایک بھائی پھیریے کیمرہ، مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے، مجھے بندہ دکھائیے جو نہیں بولتا، جس نے پچھلے 3 ٹائم کی روٹی امام حسین سے مانگی اس کا ہاتھ نیچے کیسے رہ گیا۔ علی کے لال کی آواز آئی، میں جانتا تھا جب میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر سے باہر نہیں آئے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا۔ اور یزید تو آج تک کبھی کسی میدان میں نہیں اترا، تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں، یزید تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں نہیں اترا۔ لیکن یہاں سے اس بار حسین اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والے بھائی کو بھی ساتھ لا رہا ہے، لے یزید تیرے خط کے بعد حسین گھر چھوڑ کے میدانوں میں آ گیا، میں تجھے 6 مہینوں کی مہلت دیتا ہوں، یزید جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے، میرا بھائی مجھے دیکھیں، یزید جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے لٹوا لے، جتنے لشکر اکٹھے کر سکتا ہے کر لے، جتنی دولت کے انبار لگا سکتا ہے لوگوں کو لالچ دینے میں لگا لے، لیکن یزید یاد رکھیں تیرے جگہ سے منتیں کر کے لشکر اکٹھا کر کے کربلا بھرنے تک، اور میرے عاشور کی شب چراغ بجھا کر فوج کو چھٹی دینے تک، کم از کم قیامت تک کی نسلیں سوچیں گی تو صحیح کہ بزدل کون تھا اور بہادر کون تھا۔ یزید ڈرپوک بولا کرو میرے بھائیوں، بولا کرو میرے بھائیوں۔ علی کے لال کی آواز آئی، لوگ سوچیں گے تو صحیح کہ بزدل کون تھا اور بہادر کون تھا، ڈرپوک کون تھا اور دلیر کون تھا، اطمینان والا کون تھا اور پریشان۔ بڑا غرور ہے تجھے تیری دولت پہ، بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری طاقت پہ، بڑا اطرار ہے یزید اپنے لشکر کو لے کر، بڑا تو غرور کر رہے اپنی فوج کو۔ جا یزید، میں نے تیری اوقات مٹا کے رکھ دی، اور یزید میں تیری حیثیت ایسے مٹاؤں گا، میں حسین اعلان کر رہا ہوں، مرد بن کے
ایک بار کربلا میں آ، 10 محرم کا دن گزرنے دے. میرا بھائی مجھے دیکھی، 10 محرم کا دن گزرنے دے. میرا اعلان ہے 10 محرم سے لے کر پھر قیامت تک. یزید میرا اعلان ہے 10 محرم کے بعد تیری حکومت ختم، میری حکومت شروع، تیری حکومت ختم. میری یا تو ہر کوئی بولے یا کوئی بھی نہ بولے. بابا علی حسین شاہ جی مجمع اٹھ بھی جائے تو عسکری کی وکالت کا حق ادا نہیں ہوتا. اور یزید عاشورہ کے بعد تیری حکومت ختم ہو جائے گی، میری حکومت شروع ہو جائے گی. اور یاد رکھی میری جیت کا اعلان ایسے ہوگا کہ 10 محرم سے لے کر قیامت تک، یزید قیامت تک. اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیت گیا، اور اگر سبیلیں لگ گئی تو میں. بیٹھ میرے بھائی نیچے، اے بچے دے قابو کرے آج. میرے بھائیوں اور میرے بھائیوں، ارے شہزادے ایسے نہیں کرتے میرے بھائیوں، میرے پیارے پیارے بھائیوں. مولا تم لوگوں کو زندگیاں دیں، ایسے نہیں کرتے میرے بھائیوں. یہاں امام حسین آتے ہیں، یہ شرارتوں کی جگہ نہیں ہے. جناب سیدہ آتی ہیں میرے بھائیوں، ادب سے بیٹھتے ہیں، مجلس کا مقام ہے. ساری زندگی تم لوگوں نے مجالس سننی ہے میرے بھائیوں. چھوٹی چھوٹی ایج ہے تمہاری، مجلس کے پاس بیٹھے ہو، اچھے طریقے سے مجلس سنو میرے بھائیوں، ورنہ کھیلنے کی جگہ باہر ڈھیر ساری ہے. یہ پیارے پیارے چاند چہرے ہیں، مجلس کھیلنے کی جگہ نہیں ہے. واپس آئیے جی میری بات. ہوں نال سارا کام ٹورنا ہوتا ہے. اسی آپ اس عمر چ لگیاں سان پتہ ہے بندہ کتنا معصوم ہوتا ہے. بات میری آپ کے ذہن میں آئی یا نہیں؟ اگر لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا. میری مہربانی میری، اگر لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں لگیں تو. دیکھیے اگر آپ کو بات ویلڈ لگے تو آپ بولیں، ویلڈ نہ لگے تو آپ کا چپ رہنا رائٹ ہے. اگر لوگ پیاسے رہے تو جیت گیا، اور اگر سبیلیں لگ گئیں تو میں. یہ سارا محلہ جب سے پڑھ رہا ہوں تب سے چپ ہے. اب بات اس سائیڈ سے کر رہا ہوں، یہ سارے بہت اوپن ہیں، آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر لوگ پیاسے رہے تو جیت، تو اڈنل گل ہے. سبیلیں لگیں تو میں. مرد بن کے کربلا میں آ، اور 10 محرم سے لے کر قیامت تک. یزید اگر تیرا لشکر بڑھا تو جیتا، اور اگر میرے عزادار بڑھے. ایڈی وڈی گل ہے نا، تسی یقین جانو ایڈی وڈی گل ہے. میں نہیں پتا مجمع سنے یا نہ سنے، ایز اے ذاکر، ایز اے انسان، ایز اے تھوڑا جہ فطری بندہ ہون نال، یا ایز اے تھوڑا جہ جڑا ایک اندر ایک آرٹسٹ ہے، میں نہیں دس سکتا کہ اس ایک گل دا میں کتنا سواد لیا ہے. نہیں پتا مجمع ساتھ دے نہ دے، لیکن اے جملہ میں نے میری جان تو پیارا وے. علی کے لال کی آواز آئی، لوگ پیاسے رہے تو جیتا، سبیلیں لگیں تو میں. تیرا لشکر بڑھا تو جیتا، میرے عاشق بڑھے تو میں. چھوڑ ساری باتیں، یزید میرا اعلان ہے مرد بن کے کربلا میں آ. اس کے بعد 10 محرم سے لے کر یزید قیامت تک. حسین کا اعلان یاد رکھیو یزید، حسین اعلان کر رہے قیامت تک اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو جیت گیا. کیا بات ہو گئی ہے؟ میرے بیٹے امام کے، میں بات اس لیے وہ نہیں اس میں ردم میں کر رہا کیونکہ آنے جانے والا سلسلہ اتنا کہ مجمع ڈسٹرب ہو رہا ہے، میں اس لیے رک کے کر رہا ہوں. اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو جیتا، میرے بیٹے امام کہلوائے تو میں. گھبراتے کیوں ہیں؟ 2 اور 2 4 والی بات ہے. چھوڑیے، آپ کو کسی بھی مذہب پہ اعتراض ہے اسے چھوڑ دیجئے. آپ لبرل بنیے، موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں کھولیے گوگل اور کربلا کو سرچ کیجئے اور سرچ کیجئے کہ 10 محرم کے دن میں کیا ہوا ہے. چھوڑیے نا شیعہ ہسٹری کو بھی، آپ لبرل بن جائیے. گوگل سے پوچھئے، 10 منٹ کے لیے ٹک ٹاک بند کر دیں، آ جائیے گوگل پہ اور پوچھیں کہ کربلا کے میدان میں ہوا کیا تھا. یزیدیوں نے سارا دن تو حملے ہی نہیں کیے. بڑے حملے انہوں نے کیے ہی 3 ہیں. ایک صبح کے ٹائم حملہ کیا جسے جنگ مغلوبہ کہتے ہیں. ایک ظہر کے وقت حملہ کیا جس کی اذان سعید نے یاد دلوائی. ایک عصر کے وقت یزیدیوں نے حملہ کیا جس میں امام نے اپنی شہادت پیش کی ہے. یزیدیوں کے بڑے حملے ہی 3 ہیں. صبح کے ٹائم نماز کے بعد کا وقت، ظہر کا وقت وہ بھی نماز کا وقت، تیسرا عصر کا وقت حملہ ہے جس میں امام نے شہادت پیش کی ہے.
تینوں وقت انہوں نے حملے کیے ہیں، تینوں وقت نماز کیے ہیں، بندہ کرنے کے آگے اگر وہ کام کی بات پہ سر بھی نہیں ہلا سکتا، علی کے لال کی آواز ہے یزید میں تیری نقابیں ایسے اتاروں گا تجھے چہرہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، اور کم از کم قیامت تک کی نسلیں سوچیں گی تو صحیح کہ ان تینوں وقتوں میں ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، تو کیا کر رہا ہے؟ پڑھ دوں آخری جملہ؟ پڑھ دوں؟ میں مصائب کی جانب آ رہا تھا، پڑھ دوں؟ یزید ان تینوں وقتوں میں ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، تو کیا کر رہا تھا؟ لوگ آئیے لوگ پیاسے رہے تو جیتا، سبیلیں لگیں تو میں، تیرا لشکر بڑھا تو جیتا، میرے عزادار بڑھے تو میں، تیرے نام پر کسی نے اینٹ بھی جوڑی تو جیتا، میرے عزا خانے سجے تو میں، یزید تیرا بیٹا خلیفہ کہلوائے تو جیتا، میرے بیٹے امام کہلوائے تو میں۔ آپ سے پوچھا ہے، آپ نے بولا ہے تو آخری جملہ پڑھ لوں، ورنہ مصائب بالکل شروع کرنے پہ آ گیا تھا۔ یزید چھوڑ ساری باتیں، مرد بن کے کربلا میں آ، ہائے ہائے، ارے حسین کا اعلان ہے، میرے قتل تک بات ہی نہیں جائے گی، 10 محرم کی صبح کا سورج چڑھے گا اور اسی وقت جنگ کی جیت اور ہار کا فیصلہ ہو جائے گا، صبح دنیا کے سامنے آ جائے گا جیتا کون ہے ہارا کون۔ وہ ایسے یزید شام کے وقت میری شہادت نہیں، 10 محرم کی صبح اگر کوئی میرا تیرے لشکر میں گیا تو جیت گیا۔ پتہ نہیں آپ نے جملہ سمجھا؟ اور اگر تیرا ہور خود چل کے یہاں، خدا عزاداری مظلوم کے سل جی کرا، میں لکھ وریا۔ اگر کوئی یہاں سے وہاں گیا تو جیتا، اور اگر وہاں سے ہور یہاں آئے۔ بہت اچھا مجمع ہے، آخر تک عزادار کھڑے ہیں۔ میں حیران ہوں نا، یقین جانو تسی، مانگتا رہتا ہوں، میں لاکھ بار کہتا ہوں، کربلا کی زمین ایک ایسی زمین ہے، باخدا جب یہاں سے دل گھبراتا ہے میں چلا جاتا ہوں، خطہ ہی ایسا ہے، اور میں خدا گواہ حیران ہوتا ہوں، میں جناب حر کی قبر کے قریب کھڑے ہو کے نا، میں آسان نہیں ہے اپنا سب کچھ چھوڑنا اور موت کو دعوت دینا۔ قلب صادق صاحب نے فرمایا تھا کہ 2 کریکٹر شب عاشور بڑے خاص تھے، ایک جناب حر اور ایک عمر ابن سعد۔ حر امام حسین کی دعا سے پیدا ہوا، ابن سعد کا سارا بچپن حسین کے ساتھ گزرا، دونوں کے سامنے دنیا بھی تھی آخرت بھی تھی، دونوں پوری رات ٹہل رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یزید کو راضی رکھیں تو رسول اللہ کے سامنے شرمندگی ہوتی، رسول کے سامنے سرخرو ہوں تو یہ ساری جاگیریں ہاتھ سے جاتی۔ پوری رات دونوں ٹہل رہے تھے، 10 محرم کی صبح کا سورج آیا، ایک نے دنیا چن لی ایک نے آخرت چن لی۔ جس نے دنیا چنی اس کے لیے آسانی تھی، جس نے آخرت چنی اس کے لیے واقعی مشکل تھی۔ چالیس منٹ میری مجلس ہونے والی ہے، میں نے 40 منٹ میں شعر نہیں پڑھا، 4 مصرے سنیے، مصائب نہیں سنیے جناب حر پہ۔ شاہ صاحب آپ نے خیال دیکھنا ہے، یہ دل میں اثر کرے گا، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ ہاتھوں پہ باپ کے اللہ اعلان جیت کے، ایک بے زبان لے گیا میدان جیت کے، شاہ صاحب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، شعر اثر کرے گا، سنیے گا دل سے۔ بے زبان لے گیا میدان جیت کے، رومال حر کا دیکھ کے کہتے تھے انبیاء، دل لے گیا حسین کا مہمان جی۔ کتنی
کتنی عزتیں ہو سکتی ہیں؟ مر تو وہ بھی گئے جو کربلا میں ظلم کرنے والے تھے، شہادت تو حر کو بھی ملی ہے۔ جناب زینب عالیہ نے بھائی کہا ہے، امام حسین نے لاشا اٹھایا ہے حر کے بیٹے کا، تڑپا حر مولا آپ امام کے بیٹے اور امام ہو کر ایک غلام کے بیٹے کی لاش اٹھائیں گے؟ علی کے لال نے فرمایا حر مسئلہ امام غلام کا نہیں ہے، مسئلہ میرے نانا کی شریعت ہے۔ اور دنیا داری تو غلاموں کے بیٹوں کی لاشیں اٹھانے سے روکتی ہوگی، شریعت کہتی ہے بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا۔ بڑا صدمہ ہے، جناب علی اکبر کا غم ہے ہی ایسا۔ میں کہتا ہوں کربلا کے میدان کا سب سے دردناک لمحہ یہ تھا جس پہ علی کے لال کی کمر ٹوٹ گئی۔ کیڑا بندہ ہے جس اپنے پیاریں دی لاشاں نہیں دفنائیاں، جس جنازے نہیں چاہے؟ کون ہے وہ بندہ؟ تو مجھے دکھائیں جو کہتا ہے میرے گھر سے جنازہ نہیں اٹھا یا میرا کوئی رشتہ دار کبھی فوت نہیں ہوا۔ کسی نہ کسی کی موت ہر گھر کا دکھ ہوتی ہے، لیکن جوان کی موت ایک گھر کا دکھ نہیں ہوتا۔ اور جوان اگر علی اکبر جیسا ہو تو پھر موت کتنا بڑا دکھ ہوگی۔ میں ایک جملے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، خدا کرے کہ کوئی ماں کبھی کسی بیٹے کا غم نہ دیکھے، خدا کرے کہ کوئی بہن کبھی کسی بھائی کا غم نہ دیکھے۔ پتھر ہے میرے بھائی، اس بابا فلک شیر شاہ جی مرشد سرکار، اس بندے کے سینے میں پتھر ہے جو ہائے نہیں کر سکتا۔ اب اس سے زیادہ بات ہی نہیں، میں کبھی نہیں یہ بات کرتا، لیکن جملہ اتنا قیامت آمیز، اگر کوئی ہائے بھی نہ کرے تو اس کے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے۔ اکبر کی موت اتنا بڑا اور اتنا وسیع دکھ تھا کہ بازار شام میں اکبر کے سر کو نیزے کی نوک پر ایک عیسائی عورت نے دیکھا، دیکھتی گئی دیکھتی گئی دیکھتی گئی، ہائے کر دے دیکھتی گئی، بالآخر جب نہیں رہ پائی تو دونوں ہاتھوں سے منہ پیٹا اور منہ پیٹ کے کہتی ہے خدا کے نام پر مجھے کوئی بتائے جو شہزادہ ہماری نظروں میں چاند ہے وہ اپنی ماں کی نظروں میں جی کرا اجازت دیتے ہیں دو جملے حسین کے جوان بیٹے کے پڑھ لو؟ اجازت دیتے ہیں میرے بھائی؟ میں دو جملے جناب علی نہیں پڑھنے تھے باخدا، میں آپ جانتے ہیں اتنا طولانی مصائب نہیں پڑھتا محرم کے علاوہ، لیکن اب آپ لوگوں کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کے میں مجبور ہو رہا ہوں۔ جو ہماری نظروں میں چاند ہے وہ اپنی ماں کی نظروں میں کیا ہو؟ مقتل کہتی ہے کم سے کم حسین نے اپنے جوان بیٹے کو 17 بار بھیجا ہے، پھر 17 بار واپس بلایا۔ تو نے جملہ سمجھ کے ہائے نہیں کی؟ تیرا جوان بیٹا گھر سے باہر بائک پہ کوئی سامان لینے بھی جائے نا تو 8 بار پوچھتا ہے بیٹا خیریت سے ہو؟ بیٹا ابھی تک گھر واپس نہیں آیا، بیٹا احتیاط سے جانا، باہر حالات اچھے نہیں ہیں۔ 17 بار بھیجا ہے، 17 بار واپس بلایا ہے۔ آیت اللہ امینی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں جب آخری بار جوان واپس آیا نا تو جوان نے بوڑھے باپ کے نا چہرے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور پکڑ کے کہتا ہے بابا کیا میرے نصیب میں شہادت نہیں ہے؟ ایک جملہ ہے، اگر میں سمجھا سکوں تو رات بستر پہ رونے کے لیے کافی ہے۔ فرماتے ہیں حسین، فرماتے ہیں اکبر اب امام بن کے وعدہ کرتا ہوں اب جا، اب واپس بلاؤں گا نہیں۔ آیت اللہ امینی نے لکھا ہے جوان کے سینے میں درد اٹھا، ہاتھ پڑا کلیجے میں، اب باپ کی شفقت ایک طرف ہے، اب حجت نے امر کر دیا، وعدہ کر دیا، امام نے حکم دے دیا اب نہیں بلاؤں گا۔ جوان کے دل میں درد اٹھا بجاؤں گا تو بابا بلائیں گے نہیں۔ گھوڑے کی جانب منہ کیا، ایک قدم چلا، دوسرا قدم چلا، تیسرے قدم پہ جب آواز نہیں آئی چوتھا قدم چل کے اکبر خود پلٹا اور دونوں ہاتھ باندھے کہتا ہے بابا میں موت کی طرف جا تو رہا ہوں لیکن بابا کہیں مجھے 2 گھونٹ پانی مل جائے۔ بابا کربلا میں گرمی بہت زیادہ، جو ہے کر سکتا ہے، جس کی آواز بلند ہو سکتی ہے، بابا اگر 1 گھونٹ پانی مل جاتا، یہ لوہے کی زرہ میرے سینے کو چیر رہی ہے۔ میرے بھائیو 1 منٹ مجھے دینا، میں ممبر چھوڑنے والا ہوں۔ بابا اگر 1 گھونٹ، اکبر اللہ کے حوالے، اکبر وقت بہت کم رہ گیا،
ان قریب تم دیکھو گے تمہارے دادا علی ساقی کوثر آب کوثر کے جام اٹھا کے تمہاری راہوں میں منتظر کھڑے ہوں گے. اکبر اللہ کے حوالے. اکبر جاؤ اب بلاؤں گا نہیں. اکبر گھوڑے کی زین پہ آ گیا. حسین بھائی جان زمین پہ ایسے ہی روتے آئیے گا. حسین زمین پہ کھڑے ہو گئے. اکبر گھوڑے کی زین پہ, حسین زمین پہ کھڑے ہو گئے. فضا خیمے کے دروازے پر آ گئیں. زینب عالیہ مسلح پہ آ گئیں. میرے بھائیوں اب روتے آنا. اب جو کچھ میدان میں ہو رہا تھا وہ فضا دروازے سے کھڑے ہو کے زینب عالیہ جو مسلح پہ تھیں انہیں بتا رہی تھیں. تڑپی زینب عالیہ, اماں فضا مجھے بتائیے میدان کے حالات کیسے ہیں؟ زینب قیامت آ رہی ہے, تمہارا اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گیا ہے. اماں اللہ کے حوالے. زینب فقط اکبر سوار نہیں ہوا, حسین بھی زمین پہ کھڑے ہو گئے ہیں. اماں اللہ کے حوالے. زینب اکبر کا گھوڑا چلنا شروع ہو رہا ہے. اماں اللہ کے شادی ماتم کرنا ہے. اماں اللہ کے حوالے. زینب صرف حسین کے صرف اکبر کا گھوڑا نہیں چل رہا, پیچھے حسین کے قدم بھی چل رہا. اماں میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں, زینب قیامت آ رہی ہے, اکبر کا گھوڑا تیز ہو رہا ہے, پیچھے حسین کے قدم بھی تیز ہو رہے ہیں. اماں اللہ کے حوالے. اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا, حسین کے قدم اور تیز ہوئے. معافی مانگے وہ بندہ جو اب ماتم نہیں کر سکتا. تڑپی فضا, اماں اب کیا ہوا ہے؟ زینب اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی ہے, حسین نے اکبر کے گھوڑے کے گرد دوڑنا شروع کر دی ہے. زینب قیامت آ گئی ہے. حسین نے سر سے امامہ اتار کے ٹوٹی ہوئی کمر سے باندھ دیا ہے. زینب کربلا کی زمین میں زلزلے ہیں. اماں کیسے؟ زینب وہ ایسے کہ اب تیرا اکبر فوجوں میں گھر گیا ہے, حسین منہ کے بل زمین پہ گر گیا. ہاتھ اٹھا کے فرماتی ہیں یعقوب کو یوں جی جی ماتم 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 کرتا ہے. اے یعقوب کو یوسف ملانے جی کرا میرا ویر. اللہ کے نام پہ ایک بار میرے حسین کو اکبر سے ملا. مقتل کہتی ہے ایک غبار تھا, ایک گرد تھی جس میں حسین کے جوان بیٹے نے حملہ کیا ہے. میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا, میں یہ بھی نہیں بتاتا کہ برچھی لگی کیسے. علامہ نکن فرماتے تھے اکبر واحد شہید ہے جس نے گھوڑے کی زین سے اترتے ہوئے ایک سلام کیا ہے, اور وہ سب سے انوکھا سلام تھا. اور وہ سلام یہ تھا, بابا میرا آخری سلام, لیکن میرا لاشا لینے میدان نہ آنا, یہاں ظالموں کا رش زیادہ ہے. پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جس کے پاس ہاتھ تھا اور اس نے اس جملے پہ ماتم نہیں. احساس, بابا لاشا لینے میدان, بابا اللہ کے حوالے. بابا یہاں قاتلوں کا رش ڈھیر ہے. القصہ مختصر, بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پہ آیا. میں نے سارا مضمون شاہ صاحب چھوڑ دیا ہے, مجھے برچھی کا ایک جملہ پڑھنا ہے. بوڑھا باپ جوان کے لاشے پہ آیا. اکبر میری بینائی ختم ہو گئی. اکبر نے کہا بابا میرا سلام. اکبر مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام کیوں نہیں کیا؟ بابا ایک ہاتھ سینے پہ ہے. اکبر سینے میں کیا ہے؟ بابا سینے میں برچھی ہے. مارنے والے نے کہا سنتے ہیں حسین بڑا صابر ہے, جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالے. بھائی جان سر اٹھائیے گا, بھائی جان سر اٹھائیے گا. سنا ہے حسین بڑا صابر ہے, جب جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالے گا تو مانوں گا. اکبر نکالوں برچھی؟ بابا نکال. میں اکثر اس جملے سے پہلے کہتا ہوں اللہ کرے میری زندگی تمام ہو جائے, میں یہ جملہ نہ پڑھوں. اب وہ بندہ پتہ نہیں کون ہے جو اس قیامت امیز منظر پہ ماتم یا ہائے نہیں کرتا. آیت اللہ امینی فرماتے ہیں علی کے لال نے رو کے فرمایا اکبر میری بینائی ختم ہو گئی. اکبر مجھے نظر نہیں آتا, ذرا میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے والے زخم پر رکھ. اکبر تیرے بابا کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. قبلہ تاریخ دیے جوان نے بوڑھے باپ کی کلائی ماتم کرتا ہے, ماتم. کلائی پکڑی, اکبر نے باپ کی کلائی پکڑ کے باپ کا ہاتھ اپنے سینے والے زخم پہ رکھا. آیت اللہ امینی فرماتے ہیں علی کے لال نے اکبر کے سینے کے زخم کے اندر ہاتھ ڈالا, یہ دیکھنے کے لیے کہ برچھی جو لگی ہے اس زخم کی گہرائی کتنی ہے. علی کے لال نے ہاتھ اندر ڈالا, ہاتھ برچھی کے پھل میں آیا. علی کے لال نے گہرائی ماتم کری, علی کے لال نے گہرائی دیکھنے کے لیے ہاتھ ہلایا, جوان لرز گیا. سر سے لے کر پاؤں, جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر لے, سر سے لے کر پاؤں تک جوان لرز گیا. علی کے لال نے فرمایا اکبر ابراہیم اور اسماعیل دیکھ رہے ہیں, اکبر تو کانپ رہا ہے؟ اکبر نے کہا بابا میں نہیں کانپ رہا, اللہ کا عرش ہل رہا ہے. اور بابا تو برچھی نکالنے لگا ہے, بابا زمین میں زلزلے آ رہے ہیں. بابا خدا کا عرش
مصلی رضنا ہے، اکبر نکالو برچھی، بابا نکال۔ علی کے لال نے فرمایا اکبر تو نے میرے ساتھ دینا ہے۔ علی کے لال نے بابا جی ایک ہاتھ برچھی میں ڈالا۔ علی کے بابا جی سب سے مشکل وقت ہے 10 محرم کے دن کا، اللہ کرے ہر بندہ ماتم کر لے۔ علی کے لال نے برچھی میں ہاتھ ڈال کے ہاتھ ہلایا، زمین ہلی، آسمان ہلا، برچھی نہیں نکلی۔ علی کے لال نے فرمایا اکبر برچھی نہیں نکلی۔ علی کے لال نے دونوں ہاتھوں کا زور لگایا۔ علی کے لال نے خیبر شکن بابا کو یاد کیا، دونوں ہاتھوں کا زور لگا کے ہلایا، برچھی نہیں نکلی۔ ہر بندہ سر پہ ماتم کی تیاری کرے، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا۔ علی کے لال نے فرمایا اکبر برچھی نہیں نکلتی۔ اکبر کیسے نکالوں؟ رکھ میرے سر پہ قرآن۔ ایک جوان بوڑھے باپ سے کہتا ہے بابا اپنا ایک گھٹنا میرے سینے پہ رکھو، او بابا برچھی میں ہاتھ ڈالو۔ زہرا کے لال نے بسم اللہ و باللہ والا ملت رسول اللہ، جبریل کا تاج اتر گیا، ملائکہ نے عبادت چھوڑ دی۔ دکھی بیٹیاں علی کی، آپ تمام